يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے بنی نو انسان، اللہ یعنی خدائے واحد کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ سر تسلیم خم کیے رہو، یعنی تقاضائے عبدیت پورے کرو۔ وہی تو ہے جو تم لوگوں کا اور جو قومیں تم سے پہلے اس دنیا فانی سے گزر چکی ہیں سب کا خالق و پالنہار ہے۔ یہ نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ تم خشیت الہی کا پاس رکھو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تم سب انسانوں کے لیے زمین جیسے قدرتی وسائل سے آراستہ و پیراستہ فرش کی تعمیر عمل میں لائی، اور آسمان کو روشنی و حرارت کے صاحباں کی صورت تخلیق کیا، اور پھر تمہاری زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اوپر سے پانی کا نظام نزول مقرر کیا تاکہ اس کو وسیلہ کاشت بنا کر اس سے انواع و اقسام کے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار حاصل کرو، سو اس سے تمہاری روزی و روٹی کے لیے غذائی اجناس کا بندوبست ہو جائے۔ خبردار، جب کہ تم خالق کائنات کی کاریگری سے واقف ہو تو کسی بھی مخلوق کو اللہ کا ہمسر و شریک ٹھہرانے کی جسارت نہ کرنا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کسی فکری مغالطے کے سبب اس کتاب الہی کے بارے میں ذرا بھی الجھن کا شکار ہو یا پھر شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جو ہم نے اپنے بندے خاتم النبیین پر اتاری ہے، تو اس کلام کے ہم پلہ اس کے معیار کی ایک صورت ہی مرتب کر دو، اور اگر تم اپنے بلند بانگ دعووں میں سچے ہو تو اس کام میں اعانت کے لیے بے شک اپنے سارے ہم نواؤں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لے آؤ اور ان کو بھی دعوت دے دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور معاونین خصوصی کی حمایت کے باوجود اگر تم ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے سکو، اور یقیناً تم ہرگز ایسا کلام کبھی تصنیف نہ کر سکو گے، تو تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اس آگ کا لقمہ بننے سے بچو جس کا ایندھن شرک کرنے والے انسان اور تمہارے بتوں کے وہ پتھر ہوں گے جس کی پوجا کی جاتی تھی،
اور یہ دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے بھڑکائی گئی ہے جو منکرین صداقت ہیں۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے پیغمبر، اہل ایمان اور نیک سیرت اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو یہ فرحت بخش بشارت سنا دو کہ ان کی راحت و اما کے لیے زیب و زینت سے آراستہ ایسے بے مثال باغات تیار کیے گئے ہیں کہ جن کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ان کے نیچے نہریں اور دریا رواں دواں ہیں۔ جب بہشت میں انہیں دعوت طعام میں نوشی جاں کرنے کو کوئی پھل یا میوہ و مشروب دیا جائے گا تو خندہ روئی سے ہم سخن ہوں گے کہ یہ تو وہی بابرکت روزی ہے جو ہمیں پہلے بھی ضیافت میں پیش کی گئی تھی، اور انہیں وہاں یعنی جنت الفردوس میں ایسے پاکیزہ رزق سے نوازا جائے گا جو دیکھنے یعنی شکل و صورت اور خوشنما ذائقے میں باہم مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے رفقائے حیات، پاک دامن اور خوش خصال بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ کسی اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے ایسی مثال بیان کرنے سے ہرگز بیزاری اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ جو مچھر یا اس سے بھی کسی ہلکی یا حقیر تر شے سے متعلق ہو کہ نگاہ بھی خود بھی کی محتاج ہو، پھر جو اہل ایمان ہیں وہ اسے قدر و منزلت سے دیکھتے اور صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مثال عین موقع محل و تحقیق کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور کفر کی مان کر چلنے والے مدبر یہ راگ الاپتے ہیں کہ ایسی پیچیدہ و ملفوف نظیر پیش کرنے سے اللہ کو کیا سروکار، یعنی خدا کا اس دلیل واضح سے کیا لینا دینا، اور اس طرح اللہ اس تمثیل کو روشن کر کے بہت سے سرپھروں کو فکری مغالطے میں الجھا کر سرگرداں و پریشاں کر دیتا ہے، اور بہت سے اہل علم کو نہیں بلندیوں کی طرف ہدایت یاب فرماتا ہے، اور اس سے صرف انہیں سرکشی و غفلت میں گرفتار کرتا ہے جو پہلے ہی سے نااہل و نافرمان ہیں۔
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یہ ایسے عہد و قانون شکن لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قول و قرار مضبوط باندھنے کے بعد اپنی بدبختی سے پس پش ڈال کر توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جس رشتے اور تعلق کو جوڑے رکھنے یعنی ہمدم و ہمدرد بن کر نبھاتے رہنے کا حکم دیا ہے، یہ اسے بڑی سنگ دلی سے کاٹ کر پارا پارا کر دیتے ہیں اور سیارہ زمین پر ہنگامے برپا کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. یہی وہ منافق و شرپسند لوگ ہیں جو اپنی نفرت انگیزی کے سبب خسارے میں جا رہے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بھلا تم اللہ کی بے نظیر آیات کو نظر انداز کر کے کیسے ان کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ بے بس و بے جان تھے، تو اس اللہ نے تمہارے مردہ جسم میں تمام لوازمہ زندگی بھر کر تمہیں جان بخشی، اور وہی تمہارے جسم کے ہر خلیے کو غیر فعال کر کے تمہاری جان سلب کر دے گا. پھر وہی تمہیں بروز حشر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اسی کے سامنے اپنے اعمال کی جوابدہی کے لیے پلٹ کر جانا ہے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں موجود تمام قدرتی وسائل اور دیگر اشیاء ضروریہ تخلیق کی، اور پھر اس نے اپنے علم اور تدبر سے کائنات کے بالائی حصوں کو اپنی حکمت کے مطابق متوجہ ہو کر اسے لامع و درخشاں چراغوں سے مزین کر دیا، اور 7 آسمانی منازل کو ٹھیک ٹھیک ترتیب دے کر نظام عالم کو منور کر دیا، اور وہ ہر کائنات کے تمام اسرار و رموز کا پورا علم رکھتا ہے.